دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص ماہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کو یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا تیسرا جمعے کا دن فضیلت اور برکت والا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن رحمتیں برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگے تو اللہ پاک اس کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اور آج جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ صرف 3 بار پڑھنی ہے، صرف 3 بار آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان کے تیسرے جمعے کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ کی 3000 حاجتیں بھی ہوں تو فوری طور پر وہ بھی قبول و منظور ہو جائیں گی، اور آپ کی جتنی پریشانیاں مصیبتیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے اگر 500 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، یہ دولت کا سب سے بادشاہ جمعہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی دن ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور اللہ والوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب دن بڑا ہوتا ہے اور مہینہ بھی سردار ہو، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا سجا ہوا مہینہ ہے۔ اور آج اس مہینے کی 16 تاریخ آ گئی ہے، یعنی 15 روزے گزر چکے ہیں۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لو، اگر رب سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ خدا را آج کے اس دن کو غفلت میں ضائع مت کرنا، خدا کا واسطہ آج اس عمل اس وظیفے کو پڑھ لو، آج کے دن اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ جو تسبیح ہے، یہ جو عمل ہے، اس میں فائدے ہی فائدے چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں پوشیدہ ہیں۔ بس آج 3 بار ماہ رمضان کے تیسرے جمعے کو یہ تسبیح پڑھنا، صرف 3 بار تسبیح پڑھنا، اس کے بعد پھر دیکھنا رب کی رحمتیں کیسی جوش میں آتی ہیں اور آپ کے تمام معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کی تمام حاجتیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، آپ کی غربت پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ والوں، صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھنا، انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہوں، نہ ہی تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کو 16ویں روزے کو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کیونکہ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے تو پھر غیبی سے ایسی مدد ہوتی ہے، غیب سے کروڑوں کا قرض بھی ہو اور وہ کب اور کیسے اترنا شروع ہو گیا آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو صرف 3 بار، 3 ٹائمز، صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، افغانستان، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 16 تاریخ آ جائے، تیسرا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، تو پھر اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھ لینا، صرف 3 بار اس عمل کو کرنا، اس کے بعد دیکھنا تمہاری 3000 حاجتیں بھی ہیں تو وہ بھی قبول اور منظور ہو جائیں گی۔ آپ اس عمل کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، خاص عمل ہے، اور میری وہ بہنیں
जो इस वीडियो को देख रही हैं, जिनके घर में जवान बेटियां हैं या फिर वो खुद जवान हो रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आता है तो मयार का नहीं आता, बहुत बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं, मतलब 10-10 साल बड़े, 15-15 साल बड़े लड़कों के, आदमियों के रिश्ते आ रहे हैं, वो भी तलाकशुदा या फिर दूसरी शादी के लिए। अगर इतने खतरनाक रिश्ते आ रहे हैं और आप चाहती हैं कि मेरा अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, तो फिर आज माह रमजान के तीसरे जुमे को इस तस्बीह को पढ़ना। अगर आप किसी पसंद का भी रिश्ता चाहती है ना कि फला घर में मेरा रिश्ता हो जाए, फला घर में जो है मेरी बेटी चली जाए या फिर मेरी बहन चली जाए, अगर आप इस चीज के ख्वाहिशमंद हैं तो ये अमल मेरी बहनों आप खुद पढ़ें। तो ये बेहतर है, मरना माँ बाप भी पढ़ सकते हैं, भाई बहन भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, फायदे बेशुमार हैं। लेकिन ज्यादा फायदा तब होगा जब अमल आप लोग खुद पढ़ेंगे, खुद इस तस्बीह को पढ़े और रब से दुआ करें कि फला घर में मेरा रिश्ता हो जाए। तो यकीन करें रब आपकी दुआ फौरन कबूल फरमा लेगा, क्योंकि ये वो तस्बीह है जो 3000 हाजतों को पूरी करती है, और वो हाजतें जिनको आप नामुमकिन समझते हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं, बस आज माह रमजानुल मुबारक की 16 तारीख और तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन ये खास तस्बीह पढ़ लेना। वो रिश्ता जिसके लिए आप लोग इस अमल को पढ़ रहे हैं, वो रिश्ता खुद आपके घर पर आएगा, दरवाजे पर दस्तक देगा, और यकीन करें मामलात तय पा जाएंगे। ये वो तस्बीह है। इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ सकता है, अपने कारोबार को तरक्की के लिए, उरूज पर ले जाने के लिए, कामयाबी के लिए पढ़ सकता है। मेरी वो बहनें जो बे औलाद हैं, जो इलाज करवा करवा कर थक गई, लेकिन औलाद जैसी नेमत नहीं मिल रही, तो आए वो अमल देकर जाऊं जिसको पढ़ने से रब राजी हो जाता है और नरीना औलाद दे देता है। अल्लाह वालों, हर चीज रब की कब्जे कुदरत में है, और ये जो महीना है रमजान का, ये रहमतों बरकतों वाला महीना है, ये फजीलतों वाला महीना है, ये कामयाबियों वाला महीना है। अगर आप बे औलाद हैं, नरीना औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, तो ये आप अमल खुद पढ़ लें। औलाद जैसी नेमत से माला माल होने के लिए रमजान के तीसरे जुमे का सबसे बादशाह वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूं। आप तमाम हजरात की तवज्जो चाहता हूं, आज इस अमल को लाजमी पढ़ लेना। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, मगर उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रमजानुल मुबारक की 16 तारीख और तीसरे जुमतुल मुबारक का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए,
اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے، اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے، اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، یا پھر کوئی چاہتا ہے میری بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائے، کوئی اپنی جو ہے وہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دستیوں کی وجہ سے، کوئی دشمن کے خوف کی وجہ سے، یعنی کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ تیسرے جمعے کی یہ دولت والی خاص تسبیح پڑھ لو، تمہاری تمام جتنی بھی حاجات ہیں، 3000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی قبول اور منظور ہو جائیں گی۔ تمہاری تمام دکھیاری، جتنی پریشانی، تمہاری بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ سب دور کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں،
تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلاموں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و قدیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلاموں یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز
33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने या रब्बना और या रहमानू, या रब्बना के मायने हैं ए मेरे परवरदिगार, और या रहमानू के मायने हैं ए रहम करने वाले। तो अल्लाह वालों आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है जरा इसको मिला से कीजिएगा। या रब्बना या रहमानू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर एक बार हो गया, या रब्बना या रहमानू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 2 बार हो गया, या रब्बना या रहमानू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रब्बना या रहमानू को अपने सीधे हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रब्बना या रहमानू को सिर्फ 3 बार 3 टाइम्स सिर्फ 3 बार या रब्बना या रहमानू पढ़ना है। और ये माह रमजान के तीसरे जुमे का सबसे बादशाह वजीफा है, इससे बड़ा कोई और अमल हो नहीं सकता। अब आप बोलेंगे 3 बार पढ़ने से क्या होगा, भाई पढ़कर तो देखो, दरवाजे कामयाबी के ना खुले तो फिर कहना, क्योंकि ये कोई आम वजीफा नहीं है। अल्लाह वालों हमारे नबी पाक ने हम पर बहुत सारे एहसानात फरमाए हैं, बहुत छोटे छोटे जो है वो छोटे छोटे कामों पर बड़े बड़े अजर और सवाब की बशारतें हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। तो छोटे छोटे कामों पर जब इतने बड़े बड़े अजर और सवाब मिल रहे हैं, जैसे सूरह इखलास से 3 बार पढ़ो तो 1 कुरान का सवाब मिल रहा है, तो अल्लाह वालों इसी तरीके से ये रब्बुल आलमीन के राज हैं। या रब्बना या रहमानू सिर्फ 3 बार पढ़ना है और माह रमजान के तीसरे जुमे को पढ़ना है, बताए हुए तरीके से पढ़ना है। अब आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिरी में कौन सा वजीफा पढ़ना है, क्योंकि ये वजीफा आज का आपका रीढ़ की हड्डी है। आप लोगों ने या गनियों, ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक नाम है, लेकिन ये या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। या अल्लाह या गनियों इस तरीके से पढ़ा जाएगा। या अल्लाह के मायने हैं ए मेरे माबूद, और या गनियों के मायने हैं ए गनी करने वाले। अल्लाह वालों ये रब की वो सिफ्त है जो हमें दौलत देती है, और अल्लाह पाक जब आपको बहुत सारा इल्म अता करे तो वो भी गनी ही होना है, आपको इज्जत दे दे वो भी गनी होना ही है। तो लिहाजा इस नाम के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे, इतने फायदे हैं कि अगर बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लिहाजा पढ़ना किस तरीके से ये जरा मुलाजा करें। या अल्लाह या गनीयू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, या अल्लाह या गनीयू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या अल्लाह या गनीयू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या अल्लाह या गनीयू को अपने सीधे हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 100 बार 100 टाइम्स 100 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया, कोशिश करें कुछ सदका, अगर 1 मुट्ठी चीनी या चावल रखा है तो उसका सदका कर दे, सबसे बेहतरीन है। अब देखें दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है, ये बात ध्यान से समझ लें, क्योंकि देखें दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमजान का तीसरा जुमा है, दौलत वाला जुमा है, बादशाह जुमा है, और ये जुमा कोई आम जुमा नहीं, बहुत ही खास जुम्मतुल मुबारक का दिन है जो हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए आया है। अब अल्लाह वालों इस जुम्मे की आपने अहमियत को समझना है, क्योंकि माह रमजान का तीसरा जुमा है, दौलत वाला जुमा है। आप लोगों ने दुआ बड़े बेहतरीन अंदाज में, अच्छे अंदाज में करनी है, और दुरूद पाक लाजमी पढ़ें और ज्यादा पढ़ें, क्योंकि नबी पाक खुद जुम्मतुल मुबारक के दिन हमारा दुरूद पाक पढ़ना समाअत करते हैं, खुद सुनते हैं। तो अल्लाह वालों ये तस्बीह जो आपको मैंने बताई ये भी पढ़ें और खुद भी पढ़ें, सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।